کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں ایک رات جب آپ سمندر کے بیچ لگژری کروز شپ میں اپنی فیملی کے ساتھ ڈنر کر رہے ہو، لائٹس چمک رہی ہو، میوزک بج رہا ہو اور اچانک شپ کو ایک زوردار جھٹکا لگے، ٹیبلز ہلنے لگے اور کچھ ہی پلوں میں شپ ایک طرف ٹلٹ ہو جائے۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہو کہ ہوا کیا ہے۔ یہ ٹائٹینک کی کوئی فلم نہیں ہے، یہ کہانی ہے کوسٹا کونکورڈیا کی، ایک ایسی کروز شپ جو کبھی رویل اور لگژری کی مثال ہوا کرتی تھی، ٹائٹینک سے بھی کئی گنا لگژری اور بڑی۔ یہ صرف ایک شپ نہیں تھی بلکہ ایک چلتا پھرتا شہر تھا، 290 میٹر لمبا، 5 ریسٹورنٹ، 13 بارز، 4 سوئمنگ پولز، کسینو، تھیٹر، باسکٹ بال کورٹ، جم، یہاں تک کہ شاپنگ مال بھی اس میں موجود تھا۔ 13 جنوری 2012 شام کے 7:18 پر یہ شپ اپنی ریگولر میڈیٹرینین ٹور پر نکلتی ہے، اٹلی کے سیویٹویکیا پورٹ سے 3200 پیسنجرز اور 1000 کریو ممبرز کے ساتھ۔ اس میں ہر ایج گروپ، ہر نیشنلٹی کے لوگ موجود تھے۔ اس شپ کا ڈیسٹینیشن اٹلی کا دوسرا شہر سوونا تھا، جس تک پہنچنے میں 1 دن سے بھی زیادہ کا ٹائم لگ سکتا تھا۔ سب کچھ پرفیکٹ لگ رہا تھا، لیکن اس شپ کے کیپٹن شیٹینو کے ذہن میں ایک اور پلان چل رہا تھا۔ کیپٹن شیٹینو ایک چارمنگ، کانفیڈنٹ لیکن اوور کانفیڈنٹ آدمی تھا۔ اس دن اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ گگلیو آئی لینڈ کے بالکل پاس سے شپ کو گزارے گا تاکہ آئی لینڈ کے لوگ کروز کی لائٹس کو دیکھ سکے اور آن بورڈ پیسنجرز کو بھی اسپیکٹیکولر ویو مل سکے۔ کیپٹن نے کورس چینج کیا اور میپس کو اگنور کر دیا۔ ٹھیک 9:45 پر شپ کو ایک زوردار جھٹکا لگتا ہے، کیونکہ شپ آئی لینڈ کے بہت قریب چل رہا تھا اور لوکل واٹر کے ڈیپتھ کا ایسٹیمیٹ رونگ تھا۔ شپ نے انڈر واٹر راک کو ہٹ کر دیا تھا۔ ٹکرانے سے 1 منٹ پہلے شپ پر بالکل خاموشی تھی۔ کچھ لوگ سو رہے تھے، کچھ ڈنر اور کچھ اپنی فیملی کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، لیکن جھٹکے کے ایک شارپ ساؤنڈ کے ساتھ سب کا سکون چھن گیا۔ شپ پر چلانے کی آوازیں شروع ہو گئی، کنٹرول پینلز اور لائٹس بلنک کرنے لگے، انجن روم میں پانی آنے لگا۔ لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کیپٹن نے پبلک اناؤنسمنٹ میں کہا سب کچھ ٹھیک ہے، صرف ایک الیکٹریکل فالٹ ہے، پینک نہ کریں۔ یعنی اصلی ڈینجر سے لوگوں کو دور رکھا گیا، جبکہ ہر سیکنڈ کریٹیکل تھا۔ ایک انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ ٹائٹینک کا حادثہ اس سے پورے 100 سال پہلے 1912 میں ہوا تھا، اور ابھی جب اس پلین میں یہ حادثہ ہوا تو اس ٹائم اس کے ڈائننگ ہال میں مائی ہارٹ ول گو آن 1997 کی ٹائٹینک مووی کا سانگ بج رہا تھا۔ ہٹ ہونے کے بعد شپ رائٹ ٹلٹ ہونے لگی، لائٹس چلی گئی۔ پیسنجرز نے جب دیکھا کہ پلیٹس گر رہے ہیں، گلاس ٹوٹ رہے ہیں اور شپ میں پانی آ رہا ہے، تب انہیں سمجھ آیا کہ شپ ڈوبنے والا ہے۔ مگر کیپٹن اب بھی خاموش تھا۔ لوگوں کو ٹائم پہ بتایا نہیں جاتا ہے اور وہ اپنی جان بچانے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ ایویکویشن ڈیلے ہوتی ہے، لائف بوٹس ٹائم پہ لانچ نہیں کی گئی، کریو ممبرز پراپرلی ٹرینڈ نہیں تھے، لوگوں کو بولا گیا اپنے کیبنز میں واپس چلے جائے، جبکہ شپ آلریڈی 20 ڈگری ٹلٹ ہو چکی تھی۔ امیجن کیجئے ایک ماں 2 بچوں کے ساتھ ڈارک ہال وے میں لائف جیکٹس ڈھونڈ رہی ہے۔ کئی لوگ پینک کی وجہ سے سی میں جمپ کر رہے ہیں، کئی لوگ لفٹ میں پھنس چکے ہیں اور شپ کے کیپٹن کو کنٹرول روم سے کال آتی ہے، مگر وہ کچھ نہیں بتاتے ہیں، اپنی ایک غلطی چھپانے کی کوشش کرتے ہیں جو اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی بن جاتی ہے۔ 10:07 پر جب دوسری کال آئی تب کیپٹن نے ایکسپٹ کرتے ہوئے کہا کہ شپ میں کوئی پرابلم ہے، مگر وہ اب بھی نہیں بتاتے ہیں کہ شپ کا انجن روم پورا پانی سے بھر چکا ہے اور پانی کے پریشر کی وجہ سے دروازہ بھی نہیں کھل رہا ہے۔ اپنی غلطی نہ مانتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ لائٹس جانے کی وجہ سے یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ شپ میں موجود لوگ باہر کالز ملا کر مدد کی مانگ کرتے ہیں تو کیپٹن کو کوسٹ
کوسٹ گارڈ کی طرف سے کال آتی ہے 10:15 پر ایکسیڈنٹ کے آدھے گھنٹے بعد، اور یہ کہہ کر کوسٹ گارڈ کو تسلی دیتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا ہے، صرف لائٹ گئی ہے اور کچھ ہی وقت میں ہم اسے ٹھیک کر لیں گے۔ آخر کار 10:25 پر کیپٹن کو ریئلائز ہوتا ہے کہ ابھی سچ بتا دینا چاہیے، اور وہ ریڈیو آپریٹر کو کہتے ہیں کہ کوسٹ گارڈ کو کال ملاؤ اور کہو کہ شپ کا لیفٹ سائیڈ کسی بڑے چیز سے ٹکرا گیا ہے اور ہمیں ٹگ بوٹس کی ضرورت ہے۔ 10:33 پر شپ میں ایک ایمرجنسی الارم لگایا جاتا ہے اور پیسنجرز کو کہا جاتا ہے کہ وہ بتائے گئے ایریاز میں اکٹھے ہو جائے اور فردر انسٹرکشنز کا ویٹ کرے۔ فائنلی 10:25 پر کیپٹن پیسنجرز کو کہتے ہیں کہ شپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ سنتے ہی لوگوں میں ہڑبڑی مچ گئی، کچھ لوگ لائف بوٹس لے کر پانی میں نکل گئے اور کچھ اور لوگ کانفیڈنٹ تھے کہ وہ تیر کر آئیلینڈ تک پہنچ جائیں گے کیونکہ آئیلینڈ قریب تھا، اور پانی میں کود گئے۔ دوسری طرف کیپٹن شپ چھوڑ کر سب سے پہلے اتر گیا تھا اور لائف بوٹ میں کنارے تک پہنچ بھی گیا تھا۔ جب کوسٹ گارڈ نے ریڈیو پر کیپٹن سے کہا، شیٹینو واپس جہاز پر چڑھ جاؤ، تم شپ کے کیپٹن ہو، تمہیں اس طرح سے لوگوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے، تو اس نے کہا، میں واپس نہیں جا سکتا ہوں، میں لوگوں کی ہیلپ کر رہا ہوں آئیلینڈ تک پہنچنے میں، جبکہ وہ سب سے پہلے ہی آئیلینڈ پر پہنچ گیا تھا۔ ایک انڈین ویٹر رسل ریبیلو لوگوں کی ہیلپ کر رہے تھے، انہیں بوٹ میں بٹھا کر پانی میں بھیج رہے تھے، کچھ لوگوں کو باہر جانے کا راستہ بتا کر اور کچھ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر۔ رسل ایک پیسنجر کو اپنی ہی لائف جیکٹ دے دیتے ہیں اور اسے بچا لیتے ہیں اپنی جان داؤ پر لگا کر۔ ریسکیو آپریشن کا وقت آ گیا تھا، کوسٹ گارڈ، ہیلی کاپٹرز، لوکل بوٹس سب ایکٹیو ہوئے، لائف بوٹس جام ہو رہی تھی، کچھ لوگوں نے روپس کے سہارے نیچے اترنا شروع کیا اور کچھ لوگ پانی میں گر گئے۔ ایک 5 سال کا بچہ اپنی ماں کے ہاتھوں سے پھسل گیا اور سمندر کے خوفناک پانی میں گر کر کھو گیا۔ ہر طرف بس شور تھا، لوگوں کی چیخنے چلانے کی آوازیں تھی۔ آئیلینڈ پر رہنے والے لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں پیسنجرز کی مدد کے لیے، کچھ بوٹس لے کر اور کچھ کناروں پر رہ کر، یہاں تک کہ اس آئیلینڈ کے ڈپٹی میئر بھی سیویلینز کی طرح بوٹ پر لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ 11:45 پر ایکسیڈنٹ کے 2 گھنٹے بعد اب بھی جہاز پر 400 لوگ پھنسے ہوئے تھے، جبکہ 3000 کے قریب لوگ سیفلی آئیلینڈ پر پہنچ گئے تھے۔ صبح جب سورج نکلتا ہے 3 لوگوں کی موت کنفرم ہو چکی تھی اور اب بھی کچھ لوگ شپ میں پھنسے ہوئے تھے۔ اگلے 2 ہفتوں تک ریسکیو کنٹینیو رہتا ہے۔ آخر کار 32 لوگوں کی موت کنفرم ہو جاتی ہے، جس میں ایک وہی انڈین ویٹر تھا جس کا ذکر ہم نے پیچھے کیا تھا۔ کچھ پتہ نہیں چلا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا، مگر یہ مانا گیا کہ پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ان کی موت ہوئی ہوگی۔ 3 سال بعد ان کی باڈی ملتی ہے اور DNA ٹیسٹ کی مدد سے کنفرم کیا جاتا ہے کہ یہی رسل ہے۔ کورٹ میں کیپٹن شیٹینو پر چارجز لگائے جاتے ہیں، انسانوں کی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی، شپ کو چھوڑنے کی اور اتھارٹیز کو جھوٹ بولنے کی۔ اسے 16 سال کی سزا سنائی جاتی ہے۔ شپ پوری ڈوبی نہیں تھی، ہلٹ تھی، گگلیوں کے پاس بیچ میں اٹکی ہوئی تھی۔ 500 انجینئرز 2 سال لگا کر شپ کو اپ رائٹ کیا گیا اور ایئر ٹینکس لگا کر کارڈز کے ریپیارڈ تک لے جایا گیا تاکہ اسے ڈس اسمبلڈ کیا جا سکے، کیونکہ یہ شپ دوبارہ چلانے کے لائق نہیں بچی تھی۔ $1.2 بلین سے بھی زیادہ کا کوسٹ آتا ہے۔ اتنا پیسہ ٹائٹینک کی ریکوری پہ بھی نہیں لگا تھا۔ کنکورڈیا کمپنی سارے پیسنجرز کے ٹکٹس کو واپس کرتی ہے اور جن کا نقصان ہوا تھا انہیں بھی پیسے دینے پڑے۔ پورا کوسٹ 2 بلین تک چلا گیا۔ اسکرین پر آپ کے لیے کچھ اور ویڈیوز ہے، انہیں دیکھنا نہ بھولیے گا۔ تو اسی کے ساتھ اپنی اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔